شخصیت سے آپ کو ملایا جائے جس کا اپنا ذاتی بیک گراؤنڈ بھی ہو اور سوشل ایکٹیویٹی بھی ہو. تو الحمدللہ آج شکوہ ضلع کی ایک ایور گرین پرسنالٹی، ایک پیاری شخصیت کے مالک جو اپنی قوم کے سردار بھی ہیں، سردار عبدالنبی تھیم صاحب آج ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں. ناظرین، یہ جو فلڈ کا سلسلہ چل رہا ہے اس لیول سے ہم گفتگو کریں گے کیونکہ اس نے پوری ہمارے پاکستان کو ختم کر دیا ہے. یہاں جو آس پاس جتنے بھی گاؤں ہیں وہ فلڈ کی لپیٹ میں آ چکے ہیں. تو آج ہم اس سلسلے سے گفتگو کریں گے کہ اس گاؤں کو کتنی گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ مل رہی ہے یا سوشل ایکٹیویٹی کے بندوں کی طرف سے سپورٹ مل رہی ہے. تو چلتے ہیں، گفتگو کراتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ویلکم ٹو مائی پروگرام. آج کی شخصیت ہم اپنے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. سر فرسٹ آف آل یہ جو سسٹم چل پڑا ہے سیلاب کا، جو لوگ، جو انسانیت مر رہی ہے، جو انسانیت کے اوپر شک چھینی گئی ہے، تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جگمو بات کے آپ کے اس علاقے میں مجھے وہ چیز کیوں نظر نہیں آ رہی ہے جو یہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ٹینٹ دیے ہیں، راشن دے رہے ہیں. مجھے تو یہاں نظر نہیں آئی. اس کی کیا وجوہات ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے تکلیف اٹھائی، حالانکہ میرا شہر ڈوبا ہوا ہے اور اتنے پانی سے بھی گزر کے آپ آئے ہیں جی اور میرے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. آپ کی بھی مہربانی، آپ کے چینل کی بھی، اس طرح کی بھی مہربانی. اب جو آپ نے کہا کہ نظر کیوں نہیں آ رہا چیز، نظر وہ آتی ہے جو ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی چیز ہے ہی نہیں. کل کا گھڑی خیروں کا تو میں آرام سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں بارشوں سے لے کر سنس 12 to 13 اگست میں یہاں پہ ہوں. بارشیں مسلسل شروع ہیں تو میں بارشوں سے لے کر میں اپنے بندوں کو، صرف میرے کو اپنے قبیلے کے لوگ بھی نہیں، صرف اپنے گاؤں کے بھی نہیں، بلکہ اس تحصیل کے اپنی لیول کے حساب سے، یعنی اپنی پہنچ کے حساب سے جتنا بارشوں سے لے کر میں کر سکتا ہوں میں نے کیا ہے. اور وہ بھی میں نے اپنی مدد، اپنی فیملی کی طرف سے سپورٹ ہے فائنینشیل، اور میرے دوستوں کی طرف سے. میرے دوست اس ملک میں بھی، اس ملک سے باہر بھی، انہوں نے دل کھول کے سپورٹ کیا جس کی وجہ سے ممکن ہو سکا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے یا کسی اور ادارے NGO کی طرف سے مجھے تو گھڑی خیروں میں کوئی موومنٹ نظر ہی نہیں آئی. صرف میں خود ہی، مجھے اس نے کوئی اپنے سوال کیا تو بتا رہا ہوں، ادروائز مجھے یہ نہیں ہے. میں بارشوں میں بھی اپنی گاڑی پہ بھی سپلائی کر کے آیا. میرے گاؤں میں جب بارشیں تھیں اتنی تو ایک ڈلیوری کیس ہوا ہے. میں کھڑا تھا اپنا، بارشیں ہو رہی تھی، میرے گھر کی اور میری اتاق کی ساری چھتیں ٹپک رہی تھی، میری کھاد پڑی تھی، وہ گیلی ہو رہی تھی. تو میں اس کو کور کرنے کے اس میں مصروف تھا. تو اتنے میں ایک تو وہ آئے، ایک بوڑھی عورت تھی، اس کے ساتھ ایک مرد تھا. وہ آئے کہ ہماری بہو کی ڈلیوری ہوئی ہے ادھر ہی شیرام پور میں، لیکن اس کی کنڈیشن بہت سیریس ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کو بڑی ہاسپٹل لے کے جانی ہے. تو میں نے بندہ دوڑایا کہ بھائی گاؤں میں دیکھو کوئی ٹیکسی یا کوئی ایسی دوسری چیز ہے تو میں کرا کے دوں ان کو، کوئی گاڑی ہے تو ان کو روانہ کروں. تو وہ بھی 2 منٹ میں گھوم گیا، بولے کچھ نہیں، بارشیں ہیں، سارے کوئی لوگ نہیں. پھر میں خود اپنی گاڑی، میں نے ریوو نکالی، اس میں ان دونوں کو بٹھایا، فوراً ہی میں ان کو لے کر گیا ہاسپٹل. وہاں پہ خود اندر جیمس ہاسپٹل میں یہاں سے ان کی ایڈمیشن کرا کے پھر میں واپس آیا. تو یہ اس طرح کے میں اپنے طور پہ یہ میں سارے چیزیں کر رہا ہوں، باقی تو مجھے کچھ نہیں کرنا. اچھا، یہ جو گورنمنٹ کی بڑی دعویٰ ہے کہ ہم اپنی طرف سے اتنے خراب روپے دے چکے ہیں، اتنی ہم امداد دے چکے ہیں، اتنے فنڈ ریلیف کر چکے ہیں، اور جو باہری ملک سے اتنا ملا ہے، چین سے، جاپان سے، روس سے، دبئی سے، سعودیہ سے، ایران سے، عراق سے، شام سے، یا یہ جو ہلال احمر کام کر رہی ہے، ریڈ کراس والے کام کر رہے ہیں، یا اور کچھ بھی فائدہ نہیں. تو مجھے یہاں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. اس کی کیا وجوہات ہے؟ دیکھیں، یہ اس کی وجوہات جو میں 2010 کا فلڈ بھی دیکھا ہے، میرا گاؤں ڈوبا تھا اور اس وقت میں خود بھی گورنمنٹ میں تھا، تو مجھے سارے ریجن کا پانی کے فلو کا اس کا بھی سارا مجھے پتا اس کا بھائی کا. اور اب بھی دیکھیں، سوری ٹو سے
आई होप कि nobody would mind. देखें, जो कराची के बड़े शहरों के करीब अजला है ना, NGOs या बड़े अदारे वहाँ काम करना प्रेफर करते हैं। हाँ। कि जल्दी से हो भी गया और कर भी आया, अपनी कंफर्ट लेवल भी। अब जैकोबाद इतना दूर दराज इलाका है, जी जी, वहाँ आना पहुँचना, यहाँ पे सिर्फ जेन्युइन लोग ही आएंगे जिन लोगों को पेन होगा, गरीबों का, वो आएंगे, वो करेंगे। तो यहाँ मुझे कोई इस तरह की एक्टिविटी अभी तक ना नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से नज़र आई है, ना गवर्नमेंट की तरफ से नज़र आई है। अच्छा, मेरा गांव डूबा हुआ है, मुझे ही अभी तक कुछ नहीं मिला। मैंने अपने गांव में भी खुद अपने दोस्तों और अपनी मदद के तौर पे सारा सब कुछ दिया है, राशन से लेकर टेंट तक सारा। कितने गांव हैं जो डूब चुके हैं, जिनके घर तबाह हो चुके हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं, वो कितने गांव हैं आपके इलाके के? देखें, इस तरह से तो कोई नंबरिंग तो मैंने इस तरह से सर्वे नहीं किया है, लेकिन इस तरह से आप जाने बचा हुआ गांव कोई भी नहीं है। अंदाजन पूरे सिंध में कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा गांव नहीं डूबा। सही। जिनके पक्के घर हैं, हाँ ठीक है, वो पक्के घर से बच गए, लेकिन वो उनमें भी बारिश जो है ना, छत से सीपेज जितना हुआ है, हाँ हाँ, तो उसका फर्नीचर और अंदर का सामान सारा तबाह। बिल्कुल ऐसे। बाकी कच्चा घर किसी का भी नहीं बचा, किसी का भी। और फिर हमारे यहाँ रूरल एरिया में एक और भी घर कंस्ट्रक्शन का सिस्टम होता है इकोनॉमिकल, उसको करने के लिए कि ईंट तो पक्की होती है लेकिन गारे की उसकी हाँ, ओसारी के साथ होती है। तो कंटिन्यूस बारिश के साथ वो भी कीचड़ बन के वो बह के निकल गई, तो वो घर भी सारे डैमेज हुए। पर बैठेंगे तो इतनी ठंड में कैसे रहेंगे? बिल्कुल ऐसे। टेंट की सख्त जरूरत है राशन के साथ। अच्छा, यहाँ पे आपके इलाके में मुझे पता चला है कि काफ़ी लोग इस गुर्बत की वजह से, इस ना टेंट न देने की वजह से या भूख की वजह से मर गए हैं, तो उनका तादाद कितना है? जी हाँ, काफ़ी डेथ हुई है इर्द गिर्द के इलाकों में भी, और मेरे अपने गांव में 3-4 डेथ हो चुकी हैं। और वो हमें तो हमारा कब्रिस्तान भी डूबा हुआ है। अच्छा। दफनाने का भी हमें जो है ना वो सहूलत नहीं थी, कोई खुश्क ज़मीन मौजूद नहीं थी जब हम दफना सकें। तो आपको बताऊं दफनाया किस तरह से हमने। अच्छा। हमने कॉफन बनवाया, पेटी बनवाई, उस पेटी में हमने मिसाल तो उस पेटी में ज़मीन 1.5 फुट तक मुश्किल से हमने खोदी। 1.5 फुट ज़मीन खोद के उस पर कॉफन रख के, फिर मट्टी के ट्रैक्टर भर के मट्टी लाए, और उस मट्टी में ऊपर ही उसकी पेटी के ऊपर सिर्फ मट्टी डाल के इस तरह से हमने कबर बनाई है। Powerful people make places powerful. कहाँ से कहाँ पहुँचे उसको तो अल्लाह ही जानता था, इंसानों ने बाद में समझा। लेकिन वो इतनी हैसियत तो वो कभी उसने क्या कर दिया। और आपकी पॉलिटिक्स और आपकी सोशल एक्टिविटीज़, क्या इन चीज़ों को करते हुए आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस होती है? मैं अपनी ईमानदारी को लेके हर चीज़ को करता हूँ। अगर मुझे किसी को इनकार करना भी होता है तो ईमानदारी से, अगर हाँ करनी भी होती है ईमानदारी से, मिलावट मेरी नहीं। आजकल ज़्यादा साथ कर रहे हैं, तो आप पर्सनली आप कितना मुतमिन हैं? अगर पर्सनली और मेरा अपना ज़ाती राय पूछ रहे हैं ना, मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में आसिफ जरदारी के लेवल का कोई पॉलिटिक्स। सोशल वर्कर सरदार अब्दुल नबी तहीम साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। चलते हैं अपने सिलसिले को वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से छोड़ा था। अच्छा सर, ये गवर्नमेंट की जो दावा है, इमरान खान
وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے سندھ کو اتنا دیا ہے، میں سندھ کو اتنا دینے آ رہا ہوں، جیسے پیپلز پارٹی ہے جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں، تو ان کی دعوائیں تو مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہی. یہ تو بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ان کے اوپر ٹینٹ نہیں ہے، کھانے کا کوئی یہاں پہ سسٹم نہیں ہے، کوئی ایسی NGOs نہیں ہے جو ان کو وقتاً بوقتاً کھانا کھلائے. اور دوسری اہم بات کہ یہ جو پانی یہاں پہ زمین پہ کھڑا ہوا ہے یہ اتنا زہریلا ہے کہ ایسی بیماری پیدا کرے گا. تو اس میں کوئی کسی کا کردار بھی نہیں ہے کہ کوئی ان کی ٹریٹمنٹ کرے. دیکھیں یہ تو سوشل میڈیا کے ذریعے، کیونکہ میں تو یہاں بیٹھا ہوں ایسے سمجھیں کہ ٹوٹل کٹ آف ہوں. ہاں میرے گھر کا بھی سارا نظام بجلی کا اور یہ وہ میں ٹی وی سے بھی کٹ آف ہوں. صحیح. وہ سننے میں تو یہی آ رہا ہے کہ باہر سے ایڈ کافی ہے، بالکل جہازوں کے جہاز سننے بھرنے میں آ رہے ہیں، نہیں پہنچ چکی ہے. ایئرپورٹس پہ بھی ہاں، خبریں ہیں بالکل. کہ ایئرپورٹس پہ بھی آ رہے ہیں. لیکن آن گراؤنڈ فیلڈ پہ جہاں ہم ہیں وہاں غریبوں کو کیوں نہیں مل رہا؟ وہی ہاں ایڈمنسٹریشن کے پاس، اس کا مطلب جہاں پہنچ رہا ہے تو ایڈمنسٹریشن کے پاس پہنچ رہے ہیں، بالکل پہنچ رہا ہے. لیکن ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو رہا. صحیح. اگر کہیں ہو بھی رہا ہے نا تو بہت سلیکٹڈ ہو رہا ہے. ہوں ٹھیک ہے، بہت سلیکٹڈ اپنے ہی بندوں کے، بھائی یہ میرا ہے، یہ خاص میرا ہے، ہے یہ تو خاص اس ہے. کو دوں، اور یہ خاص کو دینا، بھائی ادھر نہیں دینا، یوں نہیں کرنا. پھر دوسرا بھی سنا ہے میں نے ہوں کہ ایون راشنز جو کہیں سے سپلائی ہو، میں کسی ادارے کا نام نہیں لوں گا، مناسب نہیں ہے، وہ انہوں نے جن پر بھروسہ کر کے ان کو دے گئے. انہوں نے اس راشن کے اپنے نام کمانے کے لیے 4 حصے کیے. اچھا ٹھیک ہے کہ بھائی میری تو واہ واہ ہو، فوٹو سیشن بھی ہو، فوٹو سیشن میں نے 500 لوگوں کو دے دیا، 1000 کو دے دیا. اس میں اس کا جب 4 حصے کیے تو آدھا کلو قریب جا کر آدھے کلو سے بھی کم گھی بچا، 2-3 کلو آٹا، 1-2 کلو چاول، تو باقی کچھ نہیں. یہ دے کے کافی غریبوں کو میں نے خود سنا کہ ہمارا دل کہہ رہا تھا یہ اٹھا کے ہم پھینکیں، جس نے دیا اس کو منہ پہ ماریں، لیکن پھر یہ ہے کہ یار کیا کریں، غریب ہیں ہمارے لیے تو بھئی یہ بھی کریں تو کل کو ایسا نہ ہو کہ وہ اور بھی کچھ بھی نہ ملے. بالکل. اس طرح سے انہوں نے برداشت کیا ہوا ہے. آن گراؤنڈ کی اتنی آئے ہیلتھ پہ. یہ پانی، بارش کا پانی، یہ اسٹیگننٹ واٹر ہے، یہ گندے تالاب کی طرح، فریش تالاب بھی نہیں، گندے تالاب کی طرح. میں اپنے ارد گرد اپنے گاؤں میں دیکھ رہا ہوں، لوگوں کے گھروں میں پانی ہے تو پانی سے گزر کے جانا پڑ رہا ہے. جیسے ہی واپس آتے ہیں ان کے پاؤں میں سارا گلے پڑے ہیں پاؤں. صحیح. ٹھیک ہے، بخار، ملیریا، ہائی ٹیمپریچر کے ساتھ حد سے زیادہ ہے. صحیح. ڈاکٹرس نہیں، دوائی نہیں. جو میرے شہر میں تو PPHI والے صحیح کر رہے ہیں، باہر بھی ہاسپٹل ڈوبی ہوئے بھی کام کر رہے ہیں، لیکن اور کسی جگہ پہ نہیں ہے. میں نے ارینج کر کے 1-2 جگہ پہ میڈیکل کیمپس بھیجی، موبائل ہاسپٹل ہے وہ بھیجی. تو اتنی دعا، وہ ڈاکٹر مجھے کہہ رہے تھے کہ سائیں ہم ایسی جگہ آپ نے بھیجا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں ہم نے تو شاید حج کھٹے وقتوں سے. واہ. میں نے کہا یار یہ حج سے بھی زیادہ ہے، آپ لوگوں کو زیادہ اجر ہے، یہ زیادہ اس طرح کہ آپ کر کے آئے ہو. آج بھی میں جس جگہ ایریے میں گیا آپ کو انتظار کرنا پڑا. کلو بھٹی بالکل کٹ آف ہے پوری دنیا جہان سے، ایسے ویران علاقے میں ہے. 600 سے 800 گھروں کے وہ گاؤں ہے، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں ہے. پانی کے علاوہ، بربادی کے علاوہ کوئی گھر بچا ہوا نہیں ہے. وہ بھی ہیلتھ فیسلٹیز کے پکار رہے ہیں. وہاں پہ جب ان سے ڈسکس کیا تو کتنے بندے، میں نے کہا، میں نے اندازہ لگایا، میں نے کہا یار تو 1000 پیشنٹ بولے سی پس گردہ کو ملے، 1000 تو ہمارے گاؤں میں گھر میں کوئی فرد نہیں ہے جس کو بخار نہ ہو، ملیریا نہ ہو، جو بیمار نہ ہو، جس کے پاؤں پکے ہوئے نہ ہو. تو بولے یہاں تو اگر کوئی کیمپ بھی آپ نے لگوایا تو یہاں تو 5000 کا بندوبست کر کے آئیں آپ بندوں کے پیشنٹس. یہ حالت ہے. لیکن گورنمنٹ وزبل آن گراؤنڈ نہیں ہے. نہ 2010 میں گورنمنٹ مجھے آن گراؤنڈ نظر آئی، نہ اب نظر آ رہی. اچھا DC کا کردار تو مجھے یہاں 0-0 لگ رہا ہے. کیا وجوہات ہے کہ یہ کیوں کر رہا ہے ایسا DC؟ یہ تو ان کو اپنی ایڈمنسٹریٹو یہ ویکنیسز ہیں، یہ ان کو پتا ہوگا کہ کیوں کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں. ان کے اوپر دباؤ ہے. یہاں بھی آئے تھے، دیکھ کر سارے سب چلے گئے. شیراپور کو دیکھ کے یہ وہ پانی نکالنے کا ابھی تک کوئی ڈیسیشن نہیں ہو پا رہا. وہ میں دیکھ رہا تھا. یہ پانی اگر ڈیسیشن نہیں ہوا، اس کا واحد سولوشن ہے کہ اس پانی کو یہ گڑنگ سے لے کر، جاگن سے لے کر یہ جو آ رہا ہے
یہ پانی شیران پور میں آ رہا ہے. صحیح. شیران پور سے آگے کھیرتر اور بیغاری کا سائفن ہے. بیغاری کھیرتر سے نیچے کراس کر کے جا رہی ہے کھیرتر. تو یوں جب باٹل نیک بنتا ہے تو میرا گاؤں ادھر پونڈ بن جاتا ہے. اور دونوں کی بینکس کی ہائٹس 20-20 فٹ اوپر ہیں, 18 فٹ ہے. تو پانی فلڈ والا جب ریور کا فلڈ تھا تو اس پانی میں طاقت تھی, ویلوسٹی تھی, اس نے تو بینکس کو اڑا دیا تھا. یہ ایسے نہیں ہو پائے گا جب تک اس کو کٹ لگا کے ایک شیران پور سے اور ایک مولادات کے اوپر ایک گڑنگ ریگولیٹر ہے سندھ بلوچستان کی بارڈر پہ, وہاں سے کٹ لگائیں گے. کیونکہ وہ جیکوباد کا جو پانی بلوچستان کا سندھ نالے کا پانی وہاں پہ کٹ لگا ہے, وہاں آ رہا ہے. یہ دونوں پانی اگر کھیرتر میں صرف ایک بینک کو رائٹ بینک کو کریں گے تو کھیرتر میں پانی جائے گا, اور وہ کھیرتر کے ساتھ ہی فلو کے ساتھ وہ چلا جائے گا. جہاں پہ اس کی ٹیل ہے وہاں سے 0 پوائنٹ تو شہزاد کوٹ ہے, ہر پانی نے گھوم کے وہیں جانا ہے, وہیں سے جا کر ریور اور منشر میں جانا ہے. صحیح. لیکن وہاں سے بھی پھر بلوچستان والے وہ اس کے ریگولیٹر بند کر کے بیٹھے ہوئے, نہ کٹ لگانے دے رہے ہیں نہ ریگولیٹر ریز کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے تو یہ سرو سندھی میں کہیں کہ سردیوں کا فصل بھی نہیں ہوگا, ناٹ ایٹ آل, بلکہ آگے 6 مہینے تک, کیونکہ جب پانی کا کوئی ڈسپوزل نہیں ہوگا, اس کے فلو کے روٹ بند ہیں, تو 6 مہینے پانی زمین کتنا پیے گی. یعنی اگلا بھی ہمیں ساری کا فصل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یعنی غریبوں کی اور تباہی, یہاں سے لے کر جاگڑ تک یہ حال ہونے والا ہے. کوئی ڈیسیشن نہیں ہے. اچھا, تو اب آپ گورنمنٹ سے, ڈی سی سے یا ملٹی نیشنل اداروں سے یا فارن کے ملکوں سے آپ کی کون سی ایسی سجیشن ہے تو وہ کائنڈلی بتائیں ہم کو. میری ان اداروں کو ریکویسٹ ہے, سجیشن کیا میں دوں گا, سجیشن تو جو ان کے بورڈز میں ہوں گے جو ساتھ ہوں گے وہ تو سکیں گے. میری ایک ریکویسٹ ہے ایک عام آدمی کے طور پہ کہ مہربانی کریں بھائی چلیں, اگر کوئی چلو گورنمنٹ کو کوئی ایشوز ہیں وہ نہیں کر پا رہا ہے, کوئی بھی ایشوز ہیں پولیٹیکل ہیں جو بھی ہیں, ریسورس کے ہیں, تو دوسرے ادارے انٹرنیشنل وہ تو ہے نا, برائے مہربانی ان کو ریکویسٹ ہے کہ وہ آئیں جیکوباد میں, پرٹیکولرلی تالکا گڑھی خیروں میں آ کر کام کریں. گڑھی خیروں تالکا ہیڈ کوارٹر تباہ ہے, تالکا ہیڈ کوارٹر میں بینکس بند ہیں, وہاں لوگوں کو سیلری پرسن تنخواہ نہیں لے سکتا, کوئی چیز اپنے کوئی پیسے وتھڈرا نہیں کرا سکتا, لائٹ ہی پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد ریسٹور ہوئی ہے, گریڈ ادھر بند ہے. تو یہ پوری ڈسٹرکٹ تالکا ہیڈ کوارٹر کا یہ حال ہے, تو تالکے کو کون پوچھ رہا ہوگا آپ سے. تو میں کہوں گا مہربانی کر کے ادھر آئیں, اگر کوئی مہربانی کریں مجھ سے لنک کریں, کانٹیکٹ کریں, تو انشاءاللہ میں تو چپے چپے کا آنیسٹی کے ساتھ سروے اور آنیسٹی کے ساتھ سارا ان کا غریبوں تک ریلیف, میں ان کا جو میرا ہے نالج ہے اس کے حساب سے میں ان کو سارا سروے بھی کراؤں اور غریبوں کی مدد میں ہاتھ بھی بٹاؤں. اچھا سر, ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے بہت کچھ کیا, کیونکہ رزلٹ بتا رہے ہیں, تو آپ نے کون کون سے گاؤں کو دیا ہے اور کون کون سی قوموں کو آپ نے دیا ہے اپنی طرف سے؟ میں نے جناب اپنے ادھر اپنے گاؤں کو دیا ہے, شیران پور کو بالکل ٹوٹلی میں نے اپنی طرف سے دیا ہے. آپ نے اپنا سے میرا مراد میرے دوستوں کی جو میں پہلے بتا گیا کنٹریبیوشن سارے انہوں نے, ٹھیک ہے, اللہ ان کو اس کا اجر دے. ان لوگوں کی طرف سے اپنے گاؤں کو دیا ہے. شیران پور ہے, کرم پور ہے, ٹھیک ہے, کرم پور سے نیچے کے جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں وہ ہیں, اور کرم پور میں سمجھو دوسری قوم میں ہیں, سوبروز بیٹھے ہوئے ہیں. شیران پور میں منگنہار ہیں, تہیم ہیں, پھر آگے جائیں چاچڑ ہیں, چاچڑوں کو دیا ہے. پھر میں نے ادھر دودھا پور کی سائڈ پہ دیا ہے, بلیدی ٹرائب ہے ان کو دیا ہے, اپنا کٹوروں کو دیا ہے, بروہی ہیں ادھر ہمارے ساتھ میں نے ان کو دیا ہے, بروہیوں کے ادھر 2-3 گاؤں ہیں ادھر دیے ہیں. یہ کافی جگہ پر میں نے ماشاءاللہ دیا ہے. اس کے باوجود بھی اس وقت بھی میرے پاس لوگوں نے دے ٹرسٹ می, وہ بیچارے آئے ہیں, ان کو کہیں بھی ان کو آسرا نہیں ہے. میرے پاس ایسے سمجھو کہ 2500 لوگوں کی جن میں مختلف گاؤں ہیں ان کی لسٹیں ابھی بھی میرے پاس پڑی ہوئی ہیں. میں نے ان سے لسٹیں بنوائی ہوئی ہیں نکاح کے طور پر, صحیح بھائی جو ہے تو اس طرح کے جس کا نکاح ہے تو سمجھو وہ سپریٹ ہے, صحیح اس طرح سے میرے پاس پڑی ہوئی ہیں. اور ڈسٹریبیوشن بھی میرے پاس اتنی ریسپیکٹیبل وے میں ہے, میں لسٹ بناتا ہوں اس کے حساب سے ان لوگوں کو بلا کے عزت کے ساتھ, کوئی دھکا نہیں, کوئی کسی کی دھکم پہ. تو اس طرح سے نا لوگ آتے ہیں کافی آ کے راشن بانٹتے ہیں, گاڑیاں کہیں آتی ہیں, بالکل اسی طرح دے رہے ہیں, لیکن وہاں پہ کوئی سسٹم نہیں ہے, ڈسپلن نہیں ہے. تو سارے لوگ آ کر گاڑی پہ دعویٰ بول دیتے ہیں,
تو یعنی جو نوجوان ہے تگڑا ہے وہ تو دھکے دے کر اس کو ایک ہی فیملی کے 10 لوگ لے جاتے ہیں، غریب بڈھا عورت وہ بیچارے کھڑے رہتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ملتا. صحیح. تو میرے پاس یہ بھی نہیں ہے ماشاءاللہ، سسٹم کے ساتھ ہر ایک کو سب کے ساتھ ملتا ہے لے جاتا ہے. لیکن اب میرے ریسورس ہاں، بالکل ایسے. ابھی کوئی این جی اوز کی طرف اور ان کی طرف سوشل اداروں کی طرف دیکھ رہا ہوں، اگر وہ کچھ آ جائیں ہیلپ کرتے ہیں تو اللہ ان کو اس کا اجر